احکام الشہید، یہاں جو نیا باب ہے یہ شہید کے احکام، شہید کے سلسلے میں کچھ چیزیں چونکہ خصوصی ہیں لہٰذا اس کو الگ فصل میں بیان کیا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، لا تحسبن، ان کو ہرگز ہرگز مت سمجھو، امواتن، مردہ، بل احیاء، حی کی جمع احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس۔ تو یہ جو عند ربہم لگایا گیا، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک زندہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو دنیا میں کھانا پینا اس طرح کی چیزیں ہیں ان احکامات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عند ربہم، پروردگار کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا، یعنی ان کی زندگی اور جو یہ دنیا کی زندگی اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنا، اس فرق کو فہم میں رکھنا ضروری ہے، بلکہ اسی فرق کو سمجھنے سے ہی سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو کچھ ان کو فضیلت بخشی، فضل عطا کیا، فرحین، اس پر وہ بہت خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشی کا پیغام سنانا چاہتے ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم، ان لوگوں کو جو ان سے ملحق نہیں ہوئے، جو ان تک نہیں پہنچے، من خلفہم، ان کے بعد والے، یعنی ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ خوف علیہم، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد يدخل الجنہ، جو بھی شخص جنت میں داخل ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ایسا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں، یحب، جو پسند کرے، ان یرجع الی الدنیا، کہ وہ دنیا میں واپس لوٹے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کی تمنا ہی نہیں ہوتی ہے کہ واپس لوٹے۔ وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، اور زمین میں سے، دنیا میں سے اس کو کچھ ملے، إِلَّا الشہید، سوائے شہید کی، یعنی شہید کی تمنا وہاں جانے کے بعد بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ کیوں؟ یتمنا ان یرجع الی الدنیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ واپس دنیا میں لوٹے، فیقتل 10 مرات، پھر اس کو مارا جائے 10 بار، یعنی 10 بار وہ مارا جائے، 10 بار شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر مارا جائے، پھر زندہ ہو، پھر مارا جائے، پھر زندہ ہو، لما یرا من الکرامہ، اس وجہ سے کہ جو وہ وہاں کرامت دیکھتا ہے، کرامت کا مطلب ہے اکرام، یعنی رب کی طرف سے شہید کو جو اکرام ہے، اس اکرام کو جب وہ دیکھتا ہے، بار بار تمنا کرتا ہے کہ میں پھر سے جاؤں، پھر سے شہید ہو کر کے آؤں، پھر سے جاؤں، پھر سے شہید ہو کر کے آؤں، اور یہ صرف شہید کے لیے ہی خصوصیت ہے، بلکہ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور وہ 100 کے 100 جنت شہید کے لیے ہے۔ الشہید هو المسلم الذي قتل ظلما، شہید ہر وہ مسلمان ہے، الذي قتل ظلما، جس کو مظلوم مارا گیا، سواء قتل فی الحرب، چاہے اس کو جنگ میں مارا گیا، او قتلہ باغن، یا اس کو کسی باغی نے مارا، او قتلہ قطاع الطریق، یا اس کو ڈاکو نے مارا، یہ سب شہید میں شامل ہیں۔ البتہ شہید کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان قسموں کے اعتبار سے احکام بدلیں گے، اور ان کے اعتبار سے ہم جو معاملہ کریں گے وہ اسی اعتبار سے کریں گے، لیکن آخرت میں ان سب کا معاملہ ایک جیسا ہوگا۔ ینقسم الشہید الی 3 اقسام، شہید کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ شہید الدنیا والآخرہ، وہ شہید جو دنیا میں بھی شہید ہے اور آخرت میں بھی شہید، وہو الشہید الکامل، اس کو شہید کامل کہتے ہیں۔
شہید الآخرہ فقط، جو آخرت میں شہید شمار ہوگا، شہید الدنیا فقط، وہ جو دنیا ہی میں اس کے ساتھ شہیدوں کا معاملہ کیا گیا، حالانکہ آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ الشہید الکامل، شہید کامل، تتحقق الشہادۃ الکاملہ اذا کان القتیل مسلما عاقلا بالغا طاہرا من الحدث الاکبر ومات عقب الاصابہ، شہادت کاملہ متحقق ہو جاتی ہے کہ جب مقتول مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، طاہرا من الحدث الاکبر، اور وہ حدث اکبر سے بھی پاک تھا، ومات عقب الاصابہ، اور جب اس کو میدان جنگ میں یا بلکہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اس کو چوٹ لگی، بحیث لم ینتفی بشیء من مرافق الحیات، اس طور پر کہ اس کو بالکل موقع نہیں ملا، یعنی ایک طرف سے چوٹ لگی، اسی چوٹ کے ساتھ وہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس طور پر کہ اس نے دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز سے نفع نہیں اٹھایا، کل اکلی و شرب و نومی، جیسے کھانا پینا، نیند، والمداوات، اور دوا، ولم یمز علیہ وقت صلاۃ، اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں گزرا اس پر، وہو یعقل، جبکہ ابھی اس کو فہم تھا، یعنی اس دوران ایک نماز کا وقت بھی نہیں گزرا، اس سے پہلے پہلے ہی وہ شہادت پا گیا۔ تو حکم الشہید الکامل، شہید کامل کا حکم کیا ہے؟ انہ لا یغسل، کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، بل یکفن فی اثوابی، بلکہ اس کو اس کے کپڑوں ہی میں کفن دیا جاتا ہے، یعنی اس کے کپڑے ہی اس کا کفن رہتے ہیں، ویصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ویدفن بدمہ وثیابہ، اس کو اپنے خون اور کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ویزاد وینقص فی ثیابہ حسب الضرورہ، ضرورت کے اعتبار سے اس کے کپڑوں میں کمی زیادتی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر بہت زیادہ کپڑے لگے ہوئے ہیں، جیکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو اتاری جا سکتی ہیں۔ وَيُكْرَهُ نَزْعُ جَمِيعِ الثِّيَابِ عَنْهُ، البتہ تمام کپڑوں کو اس سے اتارنا یہ مکروہ ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس شہید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، من قتل مدافعا عن نفسه او ماله، کہ جس کو اپنے آپ کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا، بشرط ان یکون قد قتل بسلاح محدد، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو کسی داردار ہتھیار سے کسی نے اس پر وار کیا ہو، جو کہ اس طرح موجودہ دور کے جو حالات ہیں، تو اس طریقے سے اس پر کسی نے حملہ کیا ہو اور اس دوران وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا، تو اس کا بھی معاملہ اسی طریقے سے ہوگا۔ القسم الثانی من الشہداء، شہید کی دوسری قسم ہوا شہید الآخرت فقط، وہ فقط آخرت کا شہید ہے، وہو کل من فقد شرط من الشروط السالفہ، اور وہ ہر وہ شخص ہے جس کو جو اوپر شرطیں گزری ان میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو، سول اسلامی، سوائے اسلام کی، یعنی مسلمان تو ہے البتہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، حدث اکبر اس کے ساتھ لاحق تھا، یا جب اس کو چوٹ لگی اس کے بعد کچھ عرصہ وہ دنیا میں زندہ رہا، اس نے کھایا پیا، دوا اس کے ساتھ کیا گیا، یا نماز کا وقت گزرا، تو فلا تجری علیہ احکام الشہید، تو اس پر اب شہید کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، الا انہ شہید فی الآخرہ، البتہ آخرت میں اس کا معاملہ شہداء ہی کا جیسا ہوگا، وَلَهُ الْأَجْرُ الَّذِي وُعِدَ بِهِ الشُّهَدَاء، اور اس کے لیے وہی اجر ہے جس کا شہداء کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں،
یا کہیں آگ لگ گئی اس میں وہ جل کر کے مرے، اور طالب علم اگر علم کی طلب کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے، یا وبا کی صورتحال میں جن کا انتقال ہو جائے، وہ سب اس میں داخل ہیں کہ آخرت میں یہ شہیدوں میں شمار ہوں گے۔ وہ حکم حاض القسم من الشہداء، اور اس قسم کے شہیدوں کا حکم یہ ہے انہم یغسلون و یکفنون، کہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کو کفن بھی دیا جائے گا۔ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ مِثْلَ سَائِرِ الْمَوْتَى، اور ان پر دوسرے تمام موتا کی طرح، میت کی جمع موتا یعنی دوسرے مردوں کی طرح ان پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ القسم الثالث من الشہداء، شہید کی تیسری قسم، یہ گویا کہ لفظی اعتبار سے شہید ہے تو حقیقتاً یہ شہید نہیں ہے۔ ہوا شہید الدنیا فقط، یہ دنیا کا ہی شہید ہے۔ هو المنافق الذي قتل في صفوف المسلمین، یہ وہ منافق ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں مارا گیا، مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے مارا گیا، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے مارا گیا۔ فَإِنَّهُ لَا يُغْسَلْ، تو اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ وَيُكَفَّنْ فِي ثِيَابِهِ، اور اس کا کفن اس کے کپڑوں ہی میں ہوگا، اس لیے کہ یہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کے حالات کس طریقے سے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شہید کون ہے؟ آپ نے فرمایا شہید وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ جو شخص ریاءً یا شجاعتاً، یعنی یا تعصباً، عصبیت کی بنیاد پر یا دکھاوے کی بنیاد پر یا بہادری کی بنیاد پر یا کوئی اور مقصد اس کو تھا، اس بنیاد پر اس نے لڑا پھر مارا گیا، تو وہ شہید نہیں ہے، بلکہ وہ اسی لفظی شہید میں شامل ہوگا۔ بہرحال فَإِنَّهُ لَا يُغْسَلْ، تو اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ وَيُكَفَّنْ فِي ثِيَابِهِ، اس کو اس کے کپڑوں ہی میں کفنایا جائے گا۔ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ مِثْلَ الشَّهِيدِ الْكَامِلِ، اور اس پر بھی شہید کامل کی طرح نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اعتباراً بالظاہر، ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ظاہری احکام کے مکلف ہیں، اور چونکہ نفاق یا ریا یا اس طرح کی چیزیں یہ سامنے تو نہیں آ سکتی ہیں، اور بسا اوقات کوئی چیز ظاہر لگتی ہے کہ ایسی ہے اور ضروری نہیں کہ وہ چیز ویسی ہی ہو، اس لیے ہم اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جس کی جو صورتحال ہوگی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔